اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وهو احسن الخالقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وهو اشرف المرسلین فخر الاولین والآخرین شفیع المذنبین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علی وصیہ وولیہ وخلیفاتہ ووارث علمہ علی ابن ابی طالب امام المشارق والمغارب سید الوصیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ محترم سامعین، میری قابل قدر مائیں بہنیں اور جو یہ مجلس سن رہا ہے، مولا مظلوم کربلا کے ذبح عظیم، قربانی عظیم کے دن قریب آ رہے ہیں، تو آج میری خواہش تھی کہ کربلا معلیٰ اور مولا امام حسین علیہ السلام سے، کیونکہ مولا نے عشق کا کعبہ کربلا میں بنایا ہے، تو مولا سے جو رب کی ذات نے محبت کی ہے اور جو اختیارات دیے ہیں اور جو مولا نے اپنے عزاداروں کو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اپنے زواروں کو، زائرین کو، اس پہ کچھ باتیں کر دوں۔ تو مومنات، کربلا کے راز ہیں، کیونکہ میرا مولا حسین علیہ السلام کعبہ کی روح، اس کا اصل لے کے کربلا میں آ گئے، تو کہنا پڑے گا کہ توحید اب کربلا میں ہے۔ لوگ مکہ جاتے ہیں، خانہ خدا کی زیارت کر سکتے ہیں، مگر اس خدا کی حقیقت کو اگر ملنا ہے، حقیقت میں اگر اس کی زیارت کرنی ہے تو کربلا جاؤ، وہ بھی اپنے حسین علیہ السلام کی پاک نگری میں بستا ہے۔ اور مولا حسین کی زری پہ تحریر ہے کہ من زار الحسین فقط زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی۔ مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، نجف اشرف ہے، مشہد مقدس ہے،
لیکن ایک عرش ہے جو مولا کہلاتا ہے اور ایک کربلا ہے جو مولا کہلاتا ہے، اور علماء عرفان کہتے ہیں کہ مولا ہوتا ہی وہ ہے جہاں رب کی ذات ہو۔ مولا نے کربلا میں عشق الہی کا جو کعبہ بنایا ہے، حقیقت میں اس واحد احد کا جو ٹھکانہ ہے وہ کربلا میں جو عشق الہی کا کعبہ مولا نے بنایا ہے وہی جگہ ہے۔ تو مولا امام حسین علیہ السلام کے اختیارات بتاؤں کہ اپنے محبوں پہ کتنا مہربان ہے میرا آقا، معاف کیجیے گا، اور خدا کو مولا کے زواروں سے کتنا پیار ہے۔ مثال کے طور پہ حج کریں، اس رحمان الرحیم کا وعدہ ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہیں، لیکن کربلا جائیں تو انعامات کی حد دیکھیں کہ اگلے گناہ سے بھی بچ جاؤ گے، اگلے گناہ بھی معاف ہیں۔ ہم اتنے صاف ہو جاتے ہیں جیسے شیر خوار بچہ ہو۔ خدا نے کہا میرے گھر مت آنا، اگر استطاعت رکھتے ہو تب ہی آنا، امیر ہو کسی کے مقروض ہو، یعنی امیر ہو تو آنا، لیکن کسی کے مقروض ہو یا بیٹی شادی کے قابل ہے مت آنا، یعنی تمہارے اوپر کچھ واجبات اگر ہیں تو ان کو ادا کرنا۔ مولا نے کہا کہ غریب ہو تو قرض لے کے آؤ، میں واپس کروں گا۔ یہ غریبوں کی نگری ہے جو حسین نے بنائی ہے۔ اور ایک شخص میرے مولا کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ کربلا جانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مولا نے فرمایا غلط سنا ہے۔ کہتا ہے میں بھی کہوں کہ ایک سفر سے گناہوں کی معافی کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کربلا جانے سے نہیں، کربلا جانے کا سوچیں تو گناہ معاف ہیں۔ کہتا ہے مولا نماز پڑھیں تو قبول ہوتی ہے، روزہ رکھیں تو قبول ہے، تو کربلا صرف جانے کا سوچیں تو گناہ معاف ہیں۔ فرمایا تمہیں علم نہیں کہ حسین کی زری کو ہاتھ لگانے سے پہلے بدن کا گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے، اور کربلا جانے کا تعلق پیسے سے نہیں نیت سے ہے۔ بات سنیے گا، قابل توجہ بات ہے کہ کربلا جانے کا تعلق پیسے سے نہیں نیت سے ہے۔ اور کتاب کا نام ہے کامل الزیارت، اور اس میں روایت ہے کہ اسی نیت کی وجہ سے رب کی ذات دو فرشتے خلق کرتی ہے، ایک کا کام ہے اس شخص کے گناہ مٹانا اور دوسرے کا کام ہے اس کی روزی کے اسباب مہیا کرنا، کیونکہ اس کا نام جو فہرست میں آ گیا ہے۔ خدا ہر چیز پہ قادر ہے، مگر تمام قدرت کے باوجود مومنین و مومنات اس نے 1.25 لاکھ روحوں کو علیہ السلام کیا۔ چاہتا تو کتنے ہی بنا سکتا تھا، کیونکہ کئی لاکھ آدم بنائے اور کئی لاکھ زمانے بنائے ہیں، اور یہ اہل بیت کی ائمہ معصومین کی حدیث بھی ہے۔ اور رب نے کیا کیا کہ ایک ایک قبیلے میں اپنے نبی بھیجتا گیا، یعنی ایک بھیجتا پھر انتظار کرتا، پھر ایک اور علیہ السلام بھیجتا گیا، اور طہارت وہاں شرط تھی۔ علیہ السلام کی نسل جو ماں باپ ہوتے تھے وہ پاک ہوتے تھے، اور 1.25 لاکھ علیہ السلام پہ ختم فرما دی ہے یہ علیہ السلام کا سلسلہ۔ تو کتنی محبت ہے اس کو اپنے حسین سے، اور کتنا بااختیار ہے حسین مولا۔ کربلا میں 72 علیہ السلام مزید بنا دیے۔ خدا نے علیہ السلام بھیجے، مومنات قبیلے دیکھے، مولا نے نہ قبیلہ نہ مذہب کچھ نہیں دیکھا۔ جون حبشی تھا مولا کے ایک، یعنی ڈائریکٹ نوکر نہیں تھا، وہ مولا کے ایک نوکر کے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا۔ یہ 10ویں کی رات کو، یہ شب عاشور ہے نا، یہ رو رہا تھا۔ زہرا کے لال نے فرمایا جون روتے کیوں ہو؟ کہتا ہے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ فرمایا کس کو مانتے ہو؟ کہتا ہے عیسیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ فرمایا جون غم نہ کر، آج سے تو خود بھی علیہ السلام ہے، اور پاک نبی کے بعد جو بھی آئے رضی اللہ بنے۔ مولا نے دکھا دیا علیہ السلام یا رب کی ذات بناتی ہے یا اس کا پیارا حسین۔ کربلا کا جغرافیہ، مومنات کربلا کا معجزہ دیکھیے۔ میرے مولا کی نگری تا قیامت یوں ہی آباد رہے گی۔ کربلا کا معجزہ دیکھیے کہ کربلا کا جو جغرافیہ ہے، جو وہاں زمین ہے، 50 لاکھ سے زائد یا 70 لاکھ سے زائد کا نہیں ہے، لیکن مولا کا معجزہ بتائیں۔ مولا کا معجزہ دیکھیں کہ 3 کروڑ کبھی 4 کروڑ اربعین کر رہے ہوتے ہیں، اور حج پہ کیا ریکارڈ ہے؟ 25 لاکھ تک حج کی شرطیں ہیں۔ اب یہ لجپالی دیکھیں کہ خدا بھی مولا امام حسین کے عزاداروں پہ کتنا مہربان ہے، اور مولا امام حسین کی لجپالی دیکھیں کہ کوئی شرط اور کسی قسم کی کوئی بیچ میں نہیں ہے رکاوٹ۔ حج کی شرطیں، خدا نے کہا بے شک تم لوگ میرے مہمان ہو، مگر سب کا لباس ایک جیسا ہوگا، سر منڈوایا ہوا ہو، آؤ گے کھلے آسمان تلے سلاؤں گا۔
تم لوگ امیر ہو مگر بستر بغیر لیٹو گے۔ احرام باندھ لیا تو اب سرما مت لگانا، شیشہ مت دیکھنا، خوشبو نہیں لگانا، تنکا بھی مت توڑنا، مچھر مت مارنا ورنہ احرام باطل ہو جائے گا۔ بھوک پیاس سب دیکھو گے، پھر کچلے جا سکتے ہو، بے ہوش ہو سکتے ہو، مر سکتے ہو۔ پہاڑوں کے درمیان دوڑو، ہانپو کانپو، پھر میں بے نیاز فیصلہ کروں گا، منظور کروں کہ نہیں۔ کتنی محبت ہے اپنے حسین سے اور حسین کو اپنے زائرین سے، وعدہ ہے لجپال کا میرے زائر، 4 کروڑ بھی آؤ پانی حسین دے گا، کھانا حسین دے گا، بستر حسین دے گا۔ علماء کا کہنا ہے جوں جوں مہمان آتے ہیں کربلا وسیع ہوتی جاتی ہے، اور کربلا میں صرف زری نہیں مولا کی عدل کی مسند پہ مولا بیٹھے ہوئے۔ خدا فرما رہا ہے قرآن شفا دے گا لیکن صرف مومنین کو، اور ظالم کے واسطے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ جو کام قرآن کرتا ہے وہ مولا کی قبر کی مٹی کرتی ہے، مولا کی کربلا کی مٹی کرتی ہے۔ اور 2-3 جملے مومنات غدیر پہ کہ آخری حج میں سیدہ کونین بھی شامل تھیں اور حسنین شریفین بھی شامل تھے۔ رسول خدا نے جناب حسنین سے بھی مولا کی ولایت کی گواہی لی اور کہا بائی اباؤکما، اپنے بابا کی بیعت کیجئے۔ پھر بی بی کے خیمے میں آئے فرماتے ہیں بائی مولا کا وا بالا کا، کہ بیٹا فاطمہ اپنے شوہر اور مولا کی بیعت کریں۔ جب ایک عربی نے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے واقع غدیر کے بارے میں پوچھا نا، تو مولا نے فرمایا کہ یعنی اس نے پوچھا کہ کیوں کر اعلان ہوا، کیونکہ حاجیوں نے آ کر خبر دی تھی نا، تو اس نے کہا کہ میرے علاقے کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ آپ نے وہاں علی علیہ السلام کی ولایت کا اظہار کیا۔ تو مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کہ جنگ احزاب میں ہی جبرائیل نازل ہوئے تو کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ انی افترضت محبت علی و طاعتہ علی اہل السماء والارض، بے شک میں نے علی کی محبت اور اطاعت آسمان اور زمین والوں پہ فرض کر دی ہے۔ فمرہم امتی کا بے حبتہ و اطاعتہ، کہ آپ ان کو یعنی اپنی امت کو علی کی محبت اور اطاعت کا حکم دیں۔ فمن احبہ فا بے حبی و حبی احبہ، کہ جس نے علی سے محبت کی، نبی میں نے اپنی اور تیری محبت کی وجہ سے اس سے محبت کی، اسے بغض رکھے گا، میں اپنے بغض اور تیرے بغض کی وجہ سے اس سے بغض رکھوں گا۔ فرمایا کہ عربی اس بارے میں کیا پوچھتے ہو کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات میں جس کا سردار نہیں ہو، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی سرداری اور ولایت کے بارے میں اس نے سوال کیا تھا، تو مولا نے فرمایا کہ ما انزل اللہ کتابا ولا خلقا، کہ خلقن، کہ خدا نے نہ کوئی کتاب اتاری ہے اور نہ ہی کوئی مخلوق بنائی ہے، الا وجعل لہ سیدا، جب تک اس کا کوئی سردار نہیں ہو۔ یعنی پہلے سردار بنائے ہیں، ان کے سردار ہیں ہر کتاب کے، ہر مخلوق کے۔ جس طرح مولا نے آگے فرمایا کہ فالقرآن سید الکتب منزلت کی اتری ہوئی جو نازل ہوئی ہوئی کتابیں ہیں، ان میں قرآن جو ہے وہ سید ہے، یعنی ان میں سب سے بڑی کتاب ہے۔ وہ شہر رمضان سید الشہور، اور رمضان کا مہینہ جو ہے سب مہینوں کا سردار ہے۔ لیلۃ القدر سیدۃ اللیالی، اور جو شب قدر ہے نا یہ تمام راتوں کی سردار ہے۔ والفردوس سید الجنان، اور فردوس جو ہے سب جنتوں کی سردار ہے۔ سیدۃ الجنان، تمام جنتوں کی سردار ہے۔ والکعبۃ سید البکار، اور کعبہ جو ہے تمام زمینوں کا سردار ہے۔ وانا سید الانبیاء، اور میں یعنی تمام زمینوں کے ٹکڑوں کا سردار ہے۔ وانا سید الانبیاء، میں تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ وعلی سید الاوصیاء، اور علی تمام اوصیاء کا سردار ہے۔ والفاطمۃ سیدۃ النساء العالمین، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ والحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، اور سید ہیں سردار ہیں جوانوں کے، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں میرے پاک مولا۔ مولا کی ذات پہ باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بقائے صبح عدل کو حسین کہتے ہیں، غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں۔ رسول پاک سے تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ ذرا سے رد و بدل کو حسین کہتے ہیں۔ کہہ رہی ہوں جو اس کا منصب ہی تھا امامت، تو اس کا لہجہ متین ہوگا۔ خدا نے معصوم جو بنایا تو عصمتوں کا امین ہوگا۔ لعاب سرور لہو علی کا بطول کی گود، حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا۔
ہن نصیباں نوں جگاوے کربلا، ہن نصیباں نوں جگاوے کربلا، ہن نصیباں نوں جگاوے کربلا، ہے تمنا رب وکھاوے کربلا، نت دعا منگنا ہے ہر ایک ماتمی، نت دعا منگنا ہے ہر ایک ماتمی، موت بھی آوے تے آوے کربلا، موت بھی آوے تے آوے کربلا، ہن نصیباں نوں جگاوے کربلا، ہے تمنا رب وکھاوے کربلا، اج بھی آندی ہے صدا باسری، اج بھی آندی ہے صدا باسری، بے وفا ہرگز نہ آوے کربلا، ہو بے وفا ہرگز نہ آوے کربلا۔ ایک چھوٹی جی سرائی کی تھی ونجے، سولیتے وی علی علی کرے سا میں کرے سا، سولیتے وی علی علی کرے سا میں کرے سا، سولیتے وی علی علی کرے سا، تیری الفت دے وچ موت کو گل چلے سا، تیری الفت دے وچ موت کو وی گل چلے سا، سولیتے وی علی علی کرے سا، موت ہے کیڑی چیز ہے علی دی کنیز، موت کو نہ ڈرا موت تو بدتمیز، موت ڈس کے گیا جے کو حیدر قرار، میں کو پہچان میں ہاں او میسم تمار، میں کو پہچان میں ہاں او میسم تمار، تختہ دار سے جچا بنساں، میں بنساں تختہ دار سے جچا بنساں، حق علی تیریاں نسل تو بھی میں منساں، حق علی تیریاں نسل تو بھی میں منساں، سولیتے بھی علی علی کرے ساں، سولی نہیں ہے تے میسم دا میراج ہے، اے محبت علی دا تخت تے تاج ہے، سولی کیا ہے تو میرے ٹکڑے کرا، ول جلا کے میں کو خاک میری اڑا، حق پرستی تو منہ نہ مڑے ساں، میں مڑے ساں حق پرستی تو منہ میں نہ مڑے ساں، خاک بن کے بھی میں ہوا چ علی علی لکھے ساں، خاک بن کے بھی میں ہوا چ علی علی لکھے ساں، سولیتے وی علی علی کرے ساں، تیری الفت دے وچ موت کو گل چلے ساں، سولیتے وی علی علی کرے ساں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد۔